الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام، معزز مہمانان عظام اور سامعات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم پربہار میں سیرت النبی کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. محترم سامعات، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا میں عجیب و غریب بے چینی اور گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی. دلوں کا سکون، روحوں کی تازگی، قلب و نظر کی روشنی، ذہن و دماغ کا استحکام و راحت، افکار کی یکجائی و ارتکاز، ذہن و زبان کی مٹھاس اور شیرینی لہجوں کی نزاکت و لطافت، کرم نوازی و ہمدردی، نخوت و پندار، جاہلانہ رسم و رواج، اشتباہ پرستی و شہوت انگیزی، خود غرضی و مطلب پرستی اور مادی و حیوانی مقاصد کی برآوری و حصول یابی کہ متعفن و بدبودار کفن میں لپیٹ کر مدت پہلے زندہ درگور کر دی گئی تھی. قرآن مجید نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے. اس کے مطابق فساد و بگاڑ کی ایسی حکمرانی تھی کہ خشکی تو خشکی، تری و سمندر بھی انسانوں کے سیاہ کرتوتوں کے سبب گندے اور ناپاک ہو گئے تھے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خدا نے جب اس گھنزدہ سماج اور سڑے ہوئے معاشرے کو دیکھا تو نفرت کی. کیا عرب، کیا عجم، سب ہی نگاہ خداوندی سے گر گئے. ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہم عربہم وعجمہم. سامعات ذی وقار، اس گرے ہوئے سماج کو ظاہر میں نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس پر خدا کا قہر ٹوٹ جانا چاہیے، عذاب کی سرخ آندھیاں آنا چاہیے اور چمنستان رنگ و بو کو خاکستر کر کے قیامت برپا کر دینا چاہیے. لیکن خدائی میعاد ابھی دور تھی، لہٰذا اس شب دیجور سے رشد و ہدایت کا سب سے روشن و تابہ آفتاب طلوع ہوا. خدائی کرم کی فرحت بخش و جافزہ چھتری رسالت محمدی کی شکل میں پھیل گئی. ہلاکت کے دہانے پر کھڑی انسانیت کی مسیحائی کی گئی اور خدا کے سب سے عظیم احسان کا ظہور آمنہ کے بطن مبارک سے ہوا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور ناروا میں چشم مبارک وا کی، وہ انسانی تاریخ کا سب سے مایوس کن دور تھا. لیکن آپ کی نگاہ مستانہ کی کرشمہ سازی تھی یا آہ سحر خیزی اور نالۂ نیم شبی کی تاثیر تھی کہ کائنات کی تقدیر سور آئی اور آدمیت کو وہ معراج نصیب ہوئی کہ ملائکہ بھی انگشت بدندہ رہ گئے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. معزز سامعات ذی وقار، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انقلاب نبوی تھا جس نے بہت تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا کو سب سے کامیاب نظام و قانون دیا. لیکن یاد رکھیے، یہ تبدیلی عیش قدوں میں دادیش دیتے ہوئے نہیں آئی بلکہ خون کے سرخ سمندر سے پیدا ہوئی ہیں. نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا حیران رہ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک نہتہ انسان کو خدا کے نام سے وابستہ ہونے کے جرم کی سزا میں پوری دنیا سے لوہا لینا پڑتا ہے. عرب کا ذرہ ذرہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے. طاغوت زخم خوردہ بھیڑیے کی طرح اسے اور اس کے پیغام کو نگلنا چاہتا ہے. شیطان اپنے ہرکاروں کو پکارتا ہے اور ان کے سامنے ناک بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. دین حق کے پیغام پر لبیک کہنے والوں کو قید و بند، ظلم و ستم، سلاسل و آہن اور تیر و تفنگی سی ہولناکی سے گزارتے ہیں کہ ایثار و قربانی کے ساتھ ستم رانی کی بھی ایک نئی تاریخ رقم ہو جاتی ہے. صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. اعلموا ان الجنت تحت ظلال السیوف.
کلمہ حق کی گویائی کے بعد بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جاتا، ارشاد خدا بندی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ آپ اور آپ کے صحابہ اس قربانی کے ترش تجربے سے کامیابی اور کامرانی سے گزرے، اور پھر خدا نے اس جہد مسلسل، عمل پہم اور بے مثال قربانی کی کوکھ سے تاریخ کا سب سے عظیم کارنامہ خیر و فلاح پیدا کیا۔ سامعات بزم، ہمیں بھی نبی کی زندگی کے نشیب و فراز، کامران و قربانی سے سبق لیتے ہوئے اپنی تیرہ و تاریخ زندگی کو روشن کرنے کی سعی و جہد کرنا چاہیے، تاکہ دوبارہ بھٹکی انسانیت کو راہ حق پر گامزن کیا جا سکے۔ اب میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔